کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمانے کی تو مرد رہے، جوان تو جوان رہے، عورتیں نرالی تھی۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر خدمت ہوئی، جنگ کی تیاری ہے، جنگ بدر کی تیاری ہو رہی ہے۔ آج عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرماؤ، جہاد میں، لڑائی میں، جنگ میں بھی جاؤں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا کے کیا کرے گی؟ عورت ذات ہے، عمر رسیدہ ہے، تیرا کیا کام ہے؟ عرض کرنے لگی میرے آقا ضرور جاؤں گی، زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، میں لوگوں کو تیر پکڑاؤں گی، زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، کسی کو کوئی چیز دوں گی، کسی کو اٹھا کر ادھر ادھر لے جاؤں گی، بہرحال جاؤں گی ضرور، مجھے آپ اجازت فرما دیں۔ توحید-سنت.com اندازہ لگا مدینے پاک کی بوڑھی عورت پہ قربان جاؤں، جہاد کے لیے اس کو حکم نہیں دیا، اس کو بلوا کے کہا نہیں، وہ اللہ کے نام کو چمکانے کے لیے، توحید کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے، کفر و شرک کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں لانا چاہتی ہے، اور بار بار استدعا کرتی ہے، عرض کرتی ہے، گزارش کرتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ کوئی کسی طرف سے لڑا، کوئی کسی طرف سے حملہ کرنے لگا۔ جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کوئی جماعت کی حفاظت کرے گا، کوئی مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، کوئی اپنے مال کی حفاظت کرے گا، کوئی اپنی جان کی حفاظت کرے گا، میرے آقا اجازت دو میں تلوار لے کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گی۔ اجازت عطا فرما دیں۔ تین طرف مرد تلوار لے کر پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے، دشمن آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ نہ کر دیں۔ ایک طرف ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑی ہو گئی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ادھر مڑ کے دیکھتے تھے، مڑ کے دیکھتے تھے ام عمارہ والے رخ کی طرف۔ سمجھ گئی، سامنے آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف جو آپ مڑ کے دیکھتے ہیں میں اس کی وجہ سمجھ گئی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تین طرف آپ کے پہرے دار مرد ہیں، میں عورت ہوں۔ عرض کرنے لگی میرے آقا مالک کائنات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر میری طرف سے کوئی دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ قرآن پہ عمل ان کا تھا یا میرا تیرا عمل ہے؟ قرآن والے تو یہ تھے، عورت ذات۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس عورت نے جو حملہ کرنے آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 7 کافر قتل کر دیے، 7 کافر قتل کر دیے، 13 زخم تلواروں کے اپنے اوپر کھا لیے۔ قرآن والے، ایمان والے، یقین والے، نبی والے یہ لوگ تھے۔ بدر ختم ہو گیا، واپس آئی مدینے میں، سال گزر گیا، کافی دن گزر گئے، وہ زخم صحیح نہ ہوئے، جو تلواروں کے کافروں کی تلواروں کے زخم تھے وہ ٹھیک نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، احد کا دن آ گیا، جنگ احد کا وقت آ گیا۔ اس کمزوری نے زخموں سے خون بہ بہ کر بڑی کمزور ہو گئی، حتیٰ کہ احد کے موقع پر آنکھیں بھی جواب دے گئی۔ اور نوجوانوں، جس عمر میں اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کی ہے اور خدمت کی ہے اور 7 کافر قتل کیے ہیں، اگر میں اس کی عمر بتاؤں جو علماء نے لکھی آپ حیران ہو جائیں گے، 90 سال عمر ہے۔
عمر میں یہ جذبہ، اس عمر میں یہ عقیدت، یہ محبت، یہ لگن، یہ سوز و گداز. سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی مشہور صحابیہ ہیں، علماء کا اتفاق ہے، اہل عرب کا اتفاق ہے کہ عرب میں، عجم میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کا شعر کسی نے نہیں کہا. اتنی بڑی شاعرہ تھی. بیٹے ہیں ذرا کم عمر ہیں، جہاد کا اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں، مغرب کی نماز پڑھی، صلاۃ الاوابین پڑھی، نفل پڑھے. کبھی عورتیں نفل بھی پڑھا کرتی تھی، نماز بھی پابندی سے پڑھا کرتی تھی. اب تو الحمدللہ فرض نماز بھی نصیب نہیں. صبح دیر سے اٹھنا، شام کو بکواس بازی میں لگے رہنا. اب جو عورت 5 وقت نماز سے بغاوت کرتی ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ اولاد ابدال پیدا ہوگی؟ ساری خرابی تو یہاں سے چلتی ہے. جناب خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھی، صلاۃ الاوابین پڑھی، اس کے بعد مصلی پہ بیٹھی بیٹھی رونے لگ گئی. چھوٹے بچوں نے دیکھ لیا، کہنے لگے امی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ فرمانے لگی بیٹا تمہارے مطلب کی بات نہیں، تم کھانا کھاؤ. بیٹے کہنے لگے امی جب تک بتاؤ گی نہیں ہم کھانا کھا نہیں سکتے، ہم پانی پی نہیں سکتے، ہمارے حلق سے کھانا گزرتا نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا کیا وجہ ہے. روتی روتی فرمانے لگی تمہیں معلوم ہے انفروا فی سبیل اللہ، مدینے میں جہاد کا اعلان ہو چکا، کفر کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اللہ کے نام کو روشن کرنا ہے، شرک بدعت کو مٹانا ہے، کفر کو ختم کر دینا ہے. میرے گھر میں کوئی چیز نہیں، تمہارا والد دنیا سے چلا گیا، میں عورت ذات ہوں، تم ابھی چھوٹے بچے ہو. سارا مدینہ کل پرسوں جہاد ہوگا، بہشت لوٹے گا، میرا گھر محروم رہے گا. اے کاش میرا گھر دنیا میں آباد نہ ہوتا. ساری دنیا اور اہل مدینہ کوئی مال دے رہا ہے، کوئی سواری دے رہا ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی بیٹا پیش کر رہی ہے، کوئی خامد پیش کر رہی ہے، کوئی بھائی پیش کر رہی ہے، اور میں بد نصیب ہوں کس کو بھیجوں، میں میرا گھر محروم ہے. بیٹوں نے پوچھ لیا پھر امی جو حکم دو، ہم تو اس عمر میں بھی تیار ہیں، ہم تو اس عمر میں بھی تیار ہیں. صحابہ کرام کی اولاد تھی، ہماری اولاد تو نہیں. کوئی ہیرون پہ لگ گیا، کوئی شراب پہ لگ گیا، کوئی بدماشی پہ لگ گیا، کوئی گانوں پہ لگ گیا، کوئی سارا دن ساری رات بک 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 کرتے پھرتے ہیں. مسجد میں آنے کے لیے کسی کو کہو ایسا منہ بناتا ہے کہ جیسا اس کے منہ میں نیمبو نچوڑ دیا. مسجد کے لیے کھٹا منہ بن جاتا ہے. اور ہم نے یہ، میں ہر جمعے کہتا ہوں، ہم نے کبھی یہ بھی سوچ کر اولاد کو کوشش نہیں کی کہ کم سے کم گھر سے پہلی مرتبہ یہی اولاد ہی جنازہ اٹھائے گی، ہمارا جنازہ اٹھانے والے نمازی تو ہوں. یہ بھی نہیں. قبر پہ اعلان ہوتے دیکھے نمازی آدمی دو آگے آ جائے، میت قبر پہ اتارنی ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانی پروانی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں یتیم بچوں کو لے کر دربار رسالت میں تشریف لے آئی. اندازہ لگا وہ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی، وہ کتنی مقدروں والی مائی ہوگی، وہ کتنی اللہ کے یہاں قبول ترین مائی ہوگی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا. کیسے تشریف لائی ہو، کیسے آئی ہو؟
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میں مسلمان اپنے دل سے بنی، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کلمہ پڑھا، اور خدا کی قسم میری رگ رگ مسلمان ہے، میرے خون کا قطرہ قطرہ مسلمان ہے۔ کتابوں میں آتا ہے یوں سر کو ہاتھ لگاتی کہنے لگی کالی کملی والے، مجھے کئی مرتبہ آواز آتی ہے میرے سر کے بال بھی کلمہ پڑھتے۔ کیسے آنا ہوا؟ کسی کے گھر سے آدمی جا رہا ہے، کوئی اونٹنی پیش کر رہا ہے، کوئی گھوڑا پیش کر رہا ہے، کوئی کپڑا، کوئی کھجور، کوئی مال۔ آقا آپ کو پتا ہے میں تو ایک بیوہ عورت ہوں، میرا یقین ہے کہ جنت لوٹے گی، لوگ جنت کمائیں گے، میرا گھر محروم رہے گا۔ میں ان دو یتیم اپنی یتیم پونجی کو لے آئی ہوں، کالی کملی والے غریب کا نذرانہ قبول فرماؤ، انہیں لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچے ہیں، جہاد کے قابل نہیں، یہ کس طرح جہاد مقابلہ کریں گے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لو، چھوٹے بڑے نہ دیکھو، بیوہ کے یتیم پونجی ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہے یہ۔ وہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ پرلا تو ذرا تکڑا سا معلوم ہوتا ہے، پورلی طرف والا ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو کہتے یا رسول اللہ دیکھ لو، میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، خنسا مبارک ہو، مجاہد اولاد پیدا ہوئی ہے۔ اگر ہمارا زمانہ ایسا ہونا یوں کلے ہو جاتے تھے میں اس سے بھی چھوٹا ہوں جی، میں اس سے بھی چھوٹا ہوں۔ کافی عمر کے لوگ گاڑی میں آدھا ٹکٹ لے لے، وہ ٹی ٹی آوے نہیں یوں رک جاتے ہیں یوں نیچے۔ یاد رکھو جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی تم نے سمجھی ہے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر، تیرے جیسے کروڑوں اربوں خربوں یہاں پیر پیٹ کے چلے گئے، تو کب تک یہاں بیٹھا رہے گا؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا میرے آقا میری یتیم پونجی ہے، قبول فرماؤ، بیوہ کا نذرانہ ہے، میں واپس لے کر نہیں جاؤں گی۔ صحابہ کرام کے اصرار پر، سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیے۔ اندازہ لگا ماں چاہتی ہے میری اولاد قرآن کے لیے قربان ہو جائے، میری اولاد ذبح ہو جائے۔ ادھر منظوری ہوئی، ادھر قبولیت کے متعلق اجازت نامہ مل گیا، دونوں کو پکڑ کر الگ لے گئی، کہنے لگی آؤ آخری ہاتھ تمہارے سر پہ پھیر دوں اور مجھے بتاؤ میرے بچوں میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ بچے کہنے لگے ہماری امی جان ہو، ہماری والدہ ہو، ہماری اماں ہو۔ کہنے لگی اس پروردگار کی قسم ہے میں نے تمہیں حلال کا جنا، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، حلال کی روزی کما کر کھا کر تمہیں دودھ پلایا، اس پروردگار عالم کی قسم ہے میں نے تمہیں بغیر وضو بھی دودھ نہ پلایا۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا۔ بچوں نے پوچھا اماں اب تو خواہش پوری ہو گئی، اب تو آپ کی آرزو پوری ہو گئی، حسرت پوری ہو گئی، ہم تیار ہیں چاہے چھوٹے ہیں۔ کالی کملی والے سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا موقع تو میرے رونے کا اب بھی آیا،
اور وہ اس لیے اپنے آپ کو بچے سمجھ کر میدان سے اگر بھاگ گئے تو تمہاری ماں کے پلے کیا رہ جائے گا؟ یاد رکھو یہ بات، اگر میں نے یہ سن لیا کہ کمر میں زخم آئے تو میں تمہیں معاف نہ کروں گی، دودھ نہ بخشوں گی، میں تمہاری اماں نہیں، تم میری اولاد نہیں۔ اسلام ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے میری کوئی دعا نہیں، میں دعا نہیں مانگتی تم واپس آ جاؤ، بچ کر آ جاؤ، بلکہ تمہارے سامنے دعا کرتی ہوں، الہی جھولی پھیلا دی خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الہی آج کسی کے بہادر قبول کرے گا، کسی کے جوان قبول کرے گا، کسی کے کڑیل قبول کرے گا، کسی کے بڑے بڑے ہیرے جواہرات جیسے جوان قبول کرے گا۔ مولا میری دعا کوئی نہیں کہ میرے بچے واپس آ جائیں، تو غریب بیوہ عورت کا نذرانہ میرے یتیموں کو قبول فرما۔ اور بیٹوں کو کہنے لگی واپس نہ آنا، میری یہ بھی آرزو ہے، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کر انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور سجدے کر کر کے قبولیت کی دعا مانگتے جاؤں گی۔ حسرت یہی ہے کہ شہید ہو جائے، کفر کا مقابلہ کریں، شرک کو مٹائیں، لعنت کو ختم کریں اس دنیا سے۔ ہم زبان سے بھی کفر پھیلاتے ہیں، اعمال سے بھی کفر پھیلاتے ہیں، پیسے سے بھی کفر پھیلاتے ہیں۔ تجھے پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا کہ کس طرح گزارے کرتا رہا، کیا چلاکیاں مارتا رہا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں، عورتوں پہ مرنے والوں کی بات نہیں، جائیداد کے پیچھے مرنے والوں کی بات نہیں، کرسی اور اقتدار پہ مرنے والوں کی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے نام پہ میرے لیے مر گیا، میرے نام پہ جس نے گلا کٹوایا، میرے نام پہ جس نے خون بہایا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں وہ تو زندہ ہو جاتا ہے، وہ مرتا ہی نہیں، جو میرے نام پہ مرا وہ مرا ہی نہیں۔ کیا انداز ہیں ان لوگوں کے۔ ہم نے دنیا میں دل لگایا، مال اپنا، اولاد اپنی، گھر اپنا، دکان اپنی، ملک اپنا، قرآن پر آیا، اسلام پر آیا، اس کا دھنی کون بنے؟ اسی لیے تو چاروں طرف مار پڑ رہی ہے۔ ہندو کافر کی جرأت نہیں کہ مسلمان کا مقابلہ کرے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں کے قصے سنا رہا ہوں تاکہ شرم آئے کہ ہم مردوں کا کیا حال ہے۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں رہتی ہے۔ اللہ پاک ہر آدمی، ہر کلمہ پڑھنے والے کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ احد کا جنگ ہوا، یہ غریب شامل نہ ہو سکی، زخمی ہے، آنکھیں جواب دے گئی۔ اچانک اللہ پاک ہر آدمی، ہر کلمہ پڑھنے والے کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ احد کا جنگ ہوا، یہ غریب شامل نہ ہو سکی، زخمی ہے، آنکھیں جواب دے گئی۔ اچانک مدینے میں کافروں نے غلط خبر اڑا دی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ہائے ہائے ام عمارہ کے ہوش اڑ گئے۔ اب یہ نہیں کہ میں کیا جب نظر نہیں آتا تو کیا چلوں گی، کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی،
90 साल उम्र है, लाठी लेकर घर से बाहर निकल गई, ओहद के मैदान के पहाड़ के नीचे आ गई। जो ऊपर से आते हैं रो रो के कहती है, आने वाले हो मेरे आका की खैरियत बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत बताओ, ईमान देखो, यकीन देखो, मोहब्बत देखो। उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह। किसी और ने आकर इत्तला दे दी तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह कबूल फरमाए, और सारे शहीद हो जाए, मेरे महबूब की खैरियत बताओ। Watch and share the story of this revolutionary, Sardar Udham, only on Amazon Prime Video. किसी ने आकर खबर दी, घबराना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खैरियत से हैं। यूं पहाड़ पर चढ़ना चाहती है, कमजोरी है, चढ़ा नहीं जाता, कोहनियों से कोशिश करती है, ये छिल गई, गोडे छिल गए, घुटने छिल गए, जख्मी हो गई, खून और भी बह रहा है। किताबों में यहां तक आता है कि अगर और सारे नहीं रहे, ये थोड़ी भी अपनी छिलवाली पत्थर में यूं अड़ा अड़ा कर ऊपर चढ़ना चाहती है। किसी ने कहा, उम्मे अम्मारा कहां जाओगी, जख्मी हो रही हो, क्या कर रही हो? रोती हुई कहने लगी, तुम्हें मालूम नहीं, कहा चल कर दिखाओ मुझको सूरत कमली वाले की। मुझे बड़ी बेचैनी है, बड़ी बेकरारी है, मदीना मेरे लिए सूना हो गया, मदीना मेरे लिए वीरान हो गया। मैंने जब सुना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, मेरा जीना क्या करेगा, मैं जी के क्या करूंगी, इस दुनिया में जी के मैंने लेना क्या है। मैं इसलिए आई हूँ, और लोगों मुझ पर एहसान करना चाहते हो, मेरी खिदमत करो। क्या खिदमत करें? कहा चल कर दिखाओ मुझको सूरत कमली वाले की, कि इन तारीक आंखों को जरूरत है उजाले की। मेरी आंखें तरस गई, मेरी आंखें निढाल हो गई, मेरा दिल डूब गया, मेरा जिस्म जवाब दे गया, मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहती हूँ। क्या आरज़ू है, क्या हसरत है, क्या तमन्नाएं हैं इन लोगों की बुढ़ापे में, आखिरी उम्र में, औरत जात होकर भाई की परवाह नहीं, खामिन की परवाह नहीं, औलाद की परवाह नहीं। अगर दिल में दुख है तो वो साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। चली जाती है, बढ़ी जाती है, कोशिश हो रही है। अखबार पढ़कर बैठने वालों, रेडियो पे खबर सुनकर तबसरा करने वालों, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर आज कश्मीर का मजलूम मुसलमान मर रहा है तो वो तो लड़के मर रहे हैं, तुम शायद बैठे बैठे ही मर जाओ। जनाब उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लोगों ने सहारे दिए, ओहद पहाड़ पे चढ़ाया, चली जा रही है, और कबूलियत का ये हाल है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हैं, रुखसार मुबारक पे खून बह रहा है, खून थूक रहे हैं, परेशान है। इस हालत में किसी ने अर्ज कर दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे अम्मारा चढ़ी आ रही है, घुटने छिल गए, कोहनियां छिल गई, थोड़ी छिल गई। अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे अम्मारा को ज़ियारत कराने के लिए खुद तशरीफ ला रहे हैं, खुद तशरीफ ला रहे हैं इस हालत में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पता चल गया था कि इसके आज कई रिश्तेदार शहीद हो गए। तशरीफ लाकर फरमाया ताज़ियत के तौर पर, उम्मे अम्मारा तेरे कई रिश्तेदार शहीद हो गए, मैं तेरे गम में शरीक हूं। हाय हाय हाय, कहने लगी आका सारा जान चला जाए, सारे रिश्तेदार शहीद हो जाएं, मुझे क्या परवाह,
آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے۔ آپ ہیں، میری کائنات ہے، آپ نہیں، میرا کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس جہان میں کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہیں، اس کی کئی رشتہ داروں کی شہادت کی وجہ سے آگے بڑھی اور یوں رحمت والے کا دامن تھام لیا، ہائے ہائے ہائے، دامن پکڑ لیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے موقع میں تم پتہ نہیں کیا منگواتے، میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا عرض کرتا، جی یوں دعا مانگ دو۔ زیادہ سے زیادہ ہم تو یہی دعا منگواتے، میں صدر بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، چاہے کتنا بڑا بے ایمان بننا پڑے، لیکن کوئی نہ کوئی صدارت کا، وزارت کا عہدہ ان کا ملنا چاہیے۔ جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں ہاتھوں سے دامن رحمت والا تھام لیا اور کہنے لگی، تیری صورت، تیری سیرت، تیری سیرت، تیری صورت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی۔ او میرے آقا، میری آرزو پوری نہیں ہوئی، میری حسرت پوری نہیں ہوئی، میری تمنا پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ آقا دعا فرما دو، اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ چارپائی پہ مرنا بھی کوئی مرنا ہے۔ میں مارا کہتی ہے، آقا دل چاہتا ہے میت میدان جہاد سے اٹھے، گھر سے جنازہ نکلا تو کیا نکلا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ پاک میں سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان، بیمار ہے، جہاد کے لیے جماعت یوں قریب سے گزری، ان کو بلوایا، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو۔ انہوں نے کہا آپ تو بیمار ہیں۔ فرمایا مہربانی کرو، بیمار ہوں تو کیا، اپنی کسی سواری پہ لاد کے یوں ہی لیے چلو، اور راستے میں اگر میری موت آ جائے تو وہاں دفن نہ کرنا، ساتھ لیے چلنا، لیے چلنا، جہاں کفر سے مقابلہ ہو، جہاد ہوگا، مجھے وہاں پھینک دینا، شاید کسی کی سواری کا میرے اوپر پیر آ جائے، میں بھی اللہ کی عرض کروں گا، مولا اگر شہادت نہیں حاصل کر سکا تو یہ نشان لے کر آیا ہوں، میدان جہاد سے اٹھ کر آیا ہوں اور میرے اوپر زخم آئے ہیں، مولا مجھے بھی جنت عطا فرما۔ یہاں بیان دے دے کر سب کچھ حاصل کر رہے ہیں، بیان دے دو جنت مل جائے گی، یوں کر دو یہ ہو جائے گا، پتہ چلے گا جب اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے۔ ان اسمبلیوں کے، ان پارٹیوں کے فیصلے وہاں نہیں چلیں گے، یاد رکھو یہ بات۔ تم ہیرے جواہرات کے انبار لگا لو، کتنے بڑے دولت مند بن جاؤ، تم کتنے ہی بڑے اقتدار کے مالک بن جاؤ، پھر بھی میں قسم کھائے کہتا ہوں موت کا جھٹکا لگے گا، ساری کسر نکل جائے گی، ساری کسر نکل جائے گی۔ آج مخلوق کا خون پیتے ہیں لوگ، مخلوق کو تنگ کر کے بڑی خوشی مناتے ہیں۔ جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ لگاؤ، احد پہاڑ کے اوپر کھڑی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہوا ہے اور کانپ رہی ہے کمزوری کی وجہ سے، عرض کرتی ہے میرے آقا، اور کوئی تمنا نہیں اور کوئی حسرت نہیں اور کوئی آرزو نہیں، دعا فرماؤ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے لیے کبھی دعا نہیں مانگی، کیسے مانگے؟
وہ تو اس ساری کائنات میں اس امت میں ایک ہی جوان تھا جو 5 وقت بلا ناغہ ہر وقت دعا مانگتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے دروازے پہ سر دینا چاہتا ہوں، سر پیش کرنا چاہتا ہوں، سر میرا ہو، در تیرا ہو، حکم تیرا ہو، قربانی میری ہو، میری بڑی تمنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتے تھے، اللہ پاک نے اتنی قبول فرمائی، میرے فاروق کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق جب تیری باری آئے گی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، مسجد نبوی آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ کیا مانگا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ کسی اور جنگ میں اصرار کر کے چلی، اصرار کر کے مجاہدین میں شامل ہوئی، خچر سے گری، یہ گردن ٹوٹ گئی، وہیں شہید ہو گئی۔ عورتوں کی شہادت کی تمنائیں تھی، نبی سے دعا کرائی، اپنے لیے ہر وقت دعا کرتی تھی، اور ہم سب یوں دعا کرتے ہیں، یوں مر جاؤں، بادشاہ بن کر مر جاؤں، وزیر بن کر مر جاؤں۔ یاد رکھو جتنے بڑے بن کے مرو گے اتنی رگڑائی زیادہ ہوگی۔ اس لیے قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، پیر جما کر رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں مل جل کے رہو۔ یہ نا اتفاقی کا جو اس امت پہ عذاب ہے، اسی نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہے۔ 4 آدمی بھی ایک مشورے پہ ایک صلاح پہ جمع نہیں ہوتے، اور جمع کیوں نہیں ہوتے کہ اب اپنے لالچ میں، اپنے اپنی تما میں۔ جہاں جہاں کوئی ایم پی اے ایم این اے مرا، کچھ وہاں لوگوں نے زیادہ خرچہ کیا، خدا کی قسم کئی لوگ مجھے ملے، علاقے کے لوگ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے علاقے کا بھی ایم این اے مر جائے۔ کچھ علاقے کا فائدہ ہوگا، کچھ نالیاں بنیں گی، کچھ سڑکیں بنے گی، فلانا مرے گا۔ اب دیکھو تم بڑے بنے تو تمہارے مرنے کی گھر گھر دعائیں ہو رہی ہیں۔ جب یہ لوگ تمہارے مرنے کی دعائیں کر رہی ہیں تو جنت میں چوکھا استقبال ہو رہا ہوگا، تیاری ہو رہی ہے، فلانا ممبر آ رہا ہے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا اندازہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ نیت کے کھوٹے، دل کے کھوٹے، عمل کے کھوٹے، نگاہ کے کھوٹے۔ جب سارا ہی کھوٹ ہے تو خریدار کہاں سے آئیں گے؟ کون سی صورت ہوگی ہمارے لوگ خریدار بنیں گے؟ شرک کے سارے اڈے ہم نے گرم کر رکھے ہیں، کفر تمام لوگ ہم کرتے ہیں، جھوٹ، زنا، بدکاری، شراب، حرام خوری، سارا جو کام کافر بھی نہیں کرتا وہ یہ مسلمان کر رہے ہیں، تو پھر اب مقابلہ کیسے ہوگا؟ ورنہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں نے نگاہ ماری چاروں طرف،
जिंदों में मैंने देखा, फिर शहीदों में मैंने तलाश किया। हजरत अली फरमाते हैं जब रजी अल्लाह तआला अन्हु कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे ना मिले तो मैं घबरा गया। उधर काफिरों ने झूठा ऐलान कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने ठान ली कि अगर वो ही ना रहे तो मैं रह के क्या करूंगा, या फिर जिब्रील अमीन आकर फरिश्ते आसमानों पे महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। फरमाते हैं मैंने तलवार लेकर मुकाबला किया, एक पूरी जमात को मैंने आगे लगा लिया। अचानक मेरी निगाह पड़ गई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, मेरा हौसला बढ़ गया। फिर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरेदार बन गया। एक पूरी जमात हमला करने आई, हुजूर ने फरमाया शाबाश ए अली, इन सब का मुकाबला कर। उसको पीछे धकेला हटाया। फिर एक और जमात आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करने के लिए काफिरों की। हजरत अली ने बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला किया। हुजूर फरमाते हैं अली, इस तेरी बहादुरी को अल्लाह ने देखकर जिब्रील के हाथ जुबान से तुझे सलाम भेजा है, तो तुझे सलाम भेजा है। अरे मुजाहिदों को अल्लाह के सलाम आते हैं, मुजाहिदों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह को इतना मुजाहिद और शहीद से खुश है, यूं फरमाया कि वो आदमी शहीद हो जाए उसका वो जो खून वून है वो नहीं धोना, उसको यूं ही दफन करो, उसको तुमने गुस्ल नहीं देना, उसको गुस्ल तुमने नहीं देना। क्यों? मैं चाहता हूं क़यामत में उसको ताजा लहू बहाता हुआ उठे वो, और फिर मैं उससे पूछूं कि तुझे किसने मारा। जैसे जब तक सर्टिफिकेट ना बने ना डॉक्टर का, उस वक्त तक लोग खून वून नहीं धोते ना। अल्लाह फरमाते मैं क़यामत में सारे सर्टिफिकेट बनाऊंगा, किसने किसको मारा, किसने किस पे ज्यादती की, किसको किसने तंग किया। अंधापन की भी हद हो गई है, आज हमारा मुसलमान सोचता ही नहीं। तो ये तो हमें मालूम है कि आप लोग कश्मीर में नहीं मुकाबला करने जा सकते, लेकिन बात तो ऐसी करो और दुआ तो मांग, हर वक्त दिल में धड़कन तो बना कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा, कुफर को मगलूब फरमा। तुम तो होटलों पे बैठे बैठे बकवास करते हो, तुम तो दुआ भी नहीं मांगते। फायरिंग हुई है, वो तो कल भी था अखबार में। तो ये सारे ही फंसेंगे, अब सबका प्रोग्राम है। अल्लाह ताला नाराज हो गया, नमाज छोड़ दी, मस्जिद छोड़ दी, अल्लाह का कुरान छोड़ दिया, दीन और ईमान को पीठ कर दी। अब तो ऐसे हालात बन रहे हैं कि ना कोई जनाजा पढ़ेगा, ना कोई कब्र बनाएगा, ना कोई दफन करेगा, ना कोई कफन देगा। और जब सारे ही मरेंगे तो कहां से आएंगे कफन दफन करने वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हर मुसलमान की हिफाजत फरमा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जान माल की हिफाजत फरमा। और ये जितने इस मुल्क में जुल्म ढा रहे हैं, पता नहीं बड़े बड़े हलाको खां चंगेज की औलाद कहां से आई है, तातारी कहां से आए हैं, जो जनाजों पर भी फायरिंग करते हैं, या अल्लाह इन सबको बर्बाद कर दे, इनको तबाह कर दे, इनके खानदानों के नामो निशान मिटा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला